السلام علیکم دوستو، ایران امریکہ اسرائیل کی جنگ کا 14واں دن ہے۔ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم اس تمام صورتحال کا جائزہ اس پیش گوئی کی روشنی میں لیں گے جو امریکی فلاسفر مصنف الون ٹافلر نے 1991-92 میں کی تھی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ مستقبل کی جنگیں کیسی لڑی جائیں گی، کس انداز میں، اور کیا وہ حکمت عملی تھی جسے امریکی CIA اسرائیل کے ساتھ مل کے اپنی آئندہ غیر ملکی مداخلتوں کے لیے تیار کر رہی تھی۔ یعنی آج کے دور سے کیا اس پیش گوئی کا تعلق ہے یا نہیں؟ پہلے جائزہ لیتے ہیں تازہ ترین صورتحال کا۔ اسرائیل نے ایران کے دارالحکومت تہران، کاشان، اصفہان، قم اور عراق جیسے شہروں پر فضائی حملوں کی ایک وسیع لہر شروع کر رکھی ہے، جس میں 200 سے زائد اہداف کو انہوں نے نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا۔ اس میں بیلسٹک میزائل لانچر، فضائی دفاعی نظام اور ہتھیاروں کی تیاری کے مقامات شامل ہیں۔ اسرائیلی طیارے اور میزائل جان بوجھ کر ایران کے جو تاریخی ورثہ ہے، اصفہان میں، قم میں، تہران میں، مشہد میں، اس کو براہ راست وہ نشانہ بنا رہے ہیں۔ ہزاروں سال پرانا تاریخی ورثہ ہے، اس کو بھی وہ بھی میزائلوں کی زد میں آئے ہیں۔ دوسری طرف ایران نے اسرائیل کے خلاف کوئی 44ویں لہر کا آغاز کیا۔ گزشتہ رات جو حملے ہوئے وہ 44واں حملہ تھا میزائلوں کا، ڈرونز کا، اسرائیلی تنصیبات کے خلاف۔ اس جنگ میں اب تک ہلاکتوں کی تعداد صرف ایران میں کوئی 1400 سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ لبنان میں بھی اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں 700 سے زیادہ افراد اس وقت تک جاں بحق ہو چکے ہیں۔ بیروت پر اسرائیلی حملے تیز ہو گئے ہیں، کچھ علاقوں پہ لبنان کے اسرائیل نے قبضہ بھی کیا ہے۔ خاص طور پہ لبنانی دارالحکومت بیروت کے جو علاقہ ہے رملۃ البیدہ، اس کے وہاں اور جنوبی مضافات میں حزب اللہ کے، جو کہ ایران نواز حزب اللہ ہے، اس کے انفراسٹرکچر کو اسرائیلی افواج کا دعویٰ ہے نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس میں ایک ساحل پر پناہ لینے والے بے گھر خاندانوں پر ڈبل ٹیپ حملے میں کم از کم 8 شہری اور قریبی دیہات میں 9 مزید شہری ہلاک ہوئے۔ یعنی جو لوگ اپنے گھروں سے نکلنے پہ مجبور ہوئے اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں، انہوں نے کہیں اور جا کے پناہ لی، اور وہاں بھی اسرائیل نے ان کو راکٹوں کا اور بموں کا نشانہ بنایا ہے۔ حزب اللہ نے مبینہ طور پر ایرانی میزائلوں کے ساتھ ہم آہنگی کرتے ہوئے اسرائیل پر کوئی 100 سے زائد راکٹ داغے، جس سے اب ظاہر لاکھوں افراد پھر پناہ گاہوں کی طرف بھاگے۔ اسرائیل میں تو بہت بڑے بڑے انڈر گراؤنڈ بنکرز بنے ہوئے ہیں جہاں پہ لوگ سائرن بجنے کے بعد پھر پناہ لے لیتے ہیں۔ اب تک کوئی 1.5 لاکھ کے قریب لبنانی بے گھر ہو چکے ہیں۔ جس طرح 20 لاکھ سے زائد افراد کو غزہ سے اسرائیل نے در بدر کیا، اسی طرح یہی حال اب لبنان میں ہو رہا ہے، جہاں سے کوئی 1.5 لاکھ کے قریب لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ نے تنبیہ بھی کی ہے کہ ایک غیر معمولی انسانی المیہ وہاں پہ جنم لے رہا ہے، یا کرائسس، یعنی ہیومینیٹیرین کرائسس وہاں پہ جنم لے رہا ہے۔ اب جو جنگ میں جو شدت آ رہی ہے، اس میں اب ایرانی ڈرونز نے دبئی کی عمارتوں اور خلیجی ممالک میں توانائی کی تنصیبات پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں، جس کے بعد 2 دن پہلے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایران سے یہ تمام حملے روکنے کا مطالبہ بھی کیا ایک قرارداد کے ذریعے۔ اب اس تمام صورتحال کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ کم از کم 43,000 امریکی مشرق وسطیٰ سے گھروں کو واپس جا چکے ہیں۔ 45,000 برطانوی شہریوں کو یہاں سے نکالا گیا ہے، اور خاص طور پہ دبئی اور ابوظہبی بہت متاثر ہوئے ہیں، جہاں پہ کم از کم کوئی 30,000 کے قریب امریکی تھے واپس جا چکے ہیں، اور 4-5-6 ہزار ابھی مزید انتظار کر رہے ہیں وہاں سے نکالے جانے کا۔ اسرائیل میں مسلسل میزائل حملوں سے، ایران کے حملوں سے روزمرہ زندگی اور انفراسٹرکچر درہم برہم ہے۔ سٹاک مارکیٹ گر گیا ہے، کوئی 400
پوائنٹس کی اس میں کمی آئی ہے. ہزاروں پروجیکٹائلز یعنی جو میزائل جو آ رہے ہیں مختلف نوعیت کے ڈرونز اور میزائلز ایران کی طرف سے، ظاہر ہے اس کی وجہ سے دفاعی اخراجات بھی ہوتے ہیں کہ جب آپ ایک میزائل کو روکنے کے لیے آپ کو کم از کم 2 پیٹریاٹ میزائل داغنے پڑتے ہیں اس کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے ہوا میں، تو اس کی بہت بڑی کاسٹ ہے. اگر ایران کا اس پہ خرچہ $30,000 آ رہا ہے تو $3 ملین کے قریب خرچہ کم از کم جو اسرائیل کا اس پہ آ جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پورے خطے میں اور اسرائیل میں خاص طور پہ جو ہوا بازی ہے یعنی ایویشن، وہاں پہ جو ٹورزم ہے اس کو بالکل اس پہ ایک منجمد ہوا ہے سارا سلسلہ. متحدہ عرب امارات آپ کو معلوم ہے وہاں پہ ایران نے حملے جاری رکھے ہوئے ہیں کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ متحدہ عرب امارات اسرائیل کا سہولت کار ہے پورے خطے میں. وہاں پہ فجیرہ آئل ہب میں پہ حملہ ہوا، پھر دبئی کی عمارتوں پر ایرانی حملوں سے جو تیل اور گیس کی جو برآمدات ہیں وہ رک گئی ہیں. فضائی حدود جزوی طور پر کھلی ہیں. کوئی اربوں ڈالر کا سیاحت کا ٹورزم کے ذریعے جو نقصان ہونا ہے وہ ہو سکتا ہے پورے خطے میں اب تک، کیونکہ فضائی آپریشنز بہت محدود ہو چکے ہیں. اسٹاک مارکیٹس بھی گر گئی ہیں، اور اسی طرح بحرین توانائی کا انفراسٹرکچر اور امیزون ویب سروسز کی سہولیات پر ڈرون حملے، ڈیٹا کی منتقلی کی ہدایات اور معاشی بندش کا سبب بنے ہیں. اب کویت آپ نے سن چکے ہوں گے کہ وہاں تیل کی پیداوار میں جو علاقائی سطح پر 6.7 ملین بیرل یومیہ کمی ہوئی ہے. کویت کی ریفائنریاں بھی بند ہو گئی ہیں دوسری ریفائنریز کے ساتھ، اور قطر، کویت اور ابوظہبی کی فرموں نے فی الحال ہاتھ اٹھا لیے ہیں کہ ہم موجودہ حالات میں ابھی تیل اور گیس کی سپلائی جاری نہیں رکھ سکتے ہیں. قطر بھی آپ کو معلوم ہے کہ ڈرون حملوں کی زد میں آیا تھا. تو مجموعی طور پر جو گلف کوآپریشن کونسل کا جو علاقہ ہے، 7 اس میں ریاستیں شامل ہیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ اب تک یہ 2 ہفتے ہو گئے کوئی 1.8% اس کی جو شرح پیداوار ہے وہ متاثر ہوئی ہے. اب اس کا لانگ ٹرم نتیجہ کیا ہوگا وہ ابھی معلوم نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے انفراسٹرکچر کا نقصان، برآمدات رکی ہوئی ہیں، درآمدات کا سلسلہ بھی محدود ہے، ٹورزم ختم ہو گیا ہے فی الحال. تو تمام خلیجی ممالک غیر نہ چاہتے ہوئے بھی اس جنگ کی اس وقت زد میں ہیں جو امریکہ اور اسرائیل نے اپنے جو ابراہم اکارڈز پر عمل درآمد کے لیے شروع کی تھی، اور جس کے لیے مختلف بہانے گھڑے گئے، لیکن ان بہانوں میں سے ایک بھی کوئی کارگر ثابت نہیں ہوا، الٹا نقصان ہوا ہے. اور پینٹاگون نے جو حکومت کو رپورٹ دی ہے، یعنی امریکی وزارت دفاع نے، اس کے مطابق صرف پہلے ہفتے میں امریکہ کا کوئی 11-12 ارب ڈالر اس تمام جنگ پہ خرچ ہوا ہے، جس کو ایپک فیوری کا نام دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل میں کتنا نقصان ہوا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ بڑی شدید سینسرشپ ہے، بالکل ایسی جیسے ابوظہبی میں ہے کہ اگر آپ جنگ سے متعلق کوئی ویڈیو اگر اپلوڈ کریں تو آپ کو کئی مہینے کی سزا اور کئی ہزار درہم، خاص طور پہ UAE میں اس کا جرمانہ ہو سکتا ہے. جبکہ اسرائیل نے تو مکمل پابندی لگا رکھی ہے غیر ملکی نیٹ ورکس کو، چاہے وہ CNN ہے، فاکس ہے یا الجزیرہ ہے، کسی کو بھی جنگ سے متعلق کوئی بھی خبر دینے کی اجازت نہیں ہے. اب آتے ہیں کہ امریکی فلاسفر، مفکر، رائٹر الون ٹافلر نے جو ایک کتاب لکھی تھی وار اینڈ اینٹی وار اپنی اہلیہ کے ساتھ مل کے، اس کتاب کا مرکزی خیال تھا کہ جیسے جیسے معیشت زرعی دور سے صنعتی دور اور پھر معلوماتی دور میں داخل ہوگی، ویسے ویسے جنگوں کی نوعیت بھی بدل جائے گی. اور آنے والا دور میں جنگوں کی نوعیت کیا ہوگی؟ پہلی اس کا خاصہ یہ ہوگا کہ ڈرون اور روبوٹک ہتھیار. اب یہ 1991-92 میں یہ کتاب لکھی گئی، پبلش میرا خیال 1993 میں ہوئی تھی، لیکن ظاہر ہے 2-3 سال کتاب پہ کام ہوتا ہے. تو وہ آئیڈیا یہ تھا کہ آئندہ ڈرون اور روبوٹک ہتھیار استعمال ہوں گے. اور آپ نے دیکھ لیا کہ ایران، اسرائیل، روس، یوکرین، پاکستان، بھارت، تمام جنگوں میں
بہت بڑی تعداد میں ڈرونز استعمال ہوئے. صرف گزشتہ سال جون میں ایران نے کوئی 300 ڈرون بھیجے اسرائیل کی طرف. اب تو کوئی اس کی تعداد 2000 سے بھی زیادہ ہو گئی ہے، کیونکہ اس مرتبہ جو ڈرون استعمال کیے گئے وہ خلیجی ملکوں میں امریکی جو بحری اور فوجی اڈے ہیں ان کے خلاف بھی استعمال ہوئے. پاکستان نے بھی بھارت کے خلاف اور افغانستان میں ڈرون استعمال کیے ہیں. اور جو ایلون ٹافلر کے مطابق جنگ کا دوسرا خاصہ یہ ہے کہ وہ معلومات اور مصنوعی ذہانت کی برتری، کہ جنگ اب صرف گولی اور بارود سے نہیں لڑی جائے گی بلکہ ڈیٹا، سیٹلائٹ اور الگوریتم کے ذریعے بھی لڑی جائے گی. یعنی پورے جو ڈیٹا، سیٹلائٹ انفارمیشن ہے اور اس تک جو رسائی ہے اس کے ذریعے دشمن پر غلبہ پانے کی کوشش کی جائے گی. اور تیسری جو اس کا خاصہ ہے جدید جنگ کا، بقول ایلون ٹافلر کے، آج سے یعنی تقریباً 40 سال پہلے اس نے جو بات کہی، وہ یہ کہ سیٹلائٹ، ڈرون، طیارے اور زمین پر موجود فوجی سبھی ایک ڈیجیٹل نیٹ ورک کے ذریعے جڑے ہوں گے. نیٹ ورک سینٹرک جنگ کا نام اس کو دیا گیا تھا. یہ ایک نظریہ ہے جو کہ امریکی فوج نے بھی اپنایا، اور جو پاکستان اور بھارت کے درمیان مئی 2025 میں جنگ ہوئی اس میں بھی اس کا ثبوت ملا تھا کہ سیٹلائٹ، ڈرون، جیٹ طیارے اور زمین پر موجود ایئر ڈیفنس سسٹم، ان سب نے مل کے ایسا کام کیا کہ جو بھارت کے لیے بڑی ہزیمت کا سبب بنا. اور جو مزے لے لے کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کبھی کہتے ہیں کہ 6 طیارے پاکستان نے مار گرائے، کبھی کہتے ہیں 10 طیارے مار گرائے، لیکن ایک حقیقت یہ تھی کہ یہ بھی نیٹ ورک سینٹرک جنگ تھی جس کا مظاہرہ ہم نے انڈیا پاکستان کی مختصر 4 روزہ جنگ کے دوران دیکھا، اور جس کا مظاہرہ اب اس وقت ہو رہا ہے امریکہ، اسرائیل اور ایران کی جنگ میں. ایک اور نظریہ جو ٹافلر نے پیش کیا وہ تھا کہ سسٹم وار، یعنی اس کا مطلب تھا کہ مستقبل کی جنگیں زمین پر قبضے کے لیے نہیں بلکہ ریاست کے اہم نظاموں کو مفلوج کرنے کے لیے ہوں گی، جیسے توانائی کے نظام، بینکنگ نیٹ ورک، مواصلاتی نظام اور صنعتی ڈھانچے، جہاں مطلب پروڈکشن سائیکل جو ہے وہ متاثر کرنا. اب آج اگر ہم دیکھیں تو ہوا کیا ہے، ایران، امریکہ اور اسرائیل نے ایک دوسرے کے خلاف کیا کیا حملے کیے. انہوں نے ریفائنریز کو ٹارگٹ کیا، تیل کی ریفائنریز کو، بجلی گھروں کو نشانہ بنایا، بندرگاہوں پہ آپریشنز اس وقت مکمل طور پر رک چکے ہیں. کمانڈ سینٹرز جو جیسے کہ اسلامی پاسداران کا کمانڈ سینٹرز تھا، ان کی اکیڈمی تھی فوجی، اس کو نشانہ بنایا گیا. ریڈار سسٹم، جس طرح ایران نے قطر میں موجود الودید سینٹر میں جو ریڈار سسٹم تھا جو کہ پورے علاقے کی کمیونیکیشن فراہم کر رہا تھا، سیٹلائٹ سے جڑا ہوا تھا، اور تمام علاقے میں امریکی اڈوں کو، امریکی افواج کو اور اسرائیل کو معلومات فراہم کر رہا تھا. وہ کوئی $1 ارب سے زیادہ مالیت کا وہ سسٹم ہے. سب سے پہلے ایران نے اس پہ حملہ کیا، جس کی وجہ سے امریکیوں کی اور مقامی ملکوں کی جو استعداد تھی پیشگی معلومات کی وہ پھر محدود ہو گئی. اب اسرائیل اور امریکہ جدید ترین طیارے اور اسمارٹ بم اور ڈرونز استعمال کر رہے ہیں. اب ایک نظر ڈالیں کہ امریکہ اور اسرائیل نے کون کون سے ہتھیار استعمال کیے. اسمارٹ ہتھیار ہیں اس میں زیادہ تر، اور پھر روایتی بمبار طیارے جیسے B-2 اور B-52 بمبار جو ہے وہ کارپیٹ بم، اس میں کئی درجن بم ہوتے ہیں، بلکہ سینکڑوں ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے بم، اور ایک ہی وقت میں جہاں جہاں سے گزرتا ہے وہ بم پھینکتا چلا جاتا ہے. تو B-2 B-52 ٹاماہاک کروز میزائلز، MQ-9 ریپر ڈرونز، سائبر وارفیئر بھی انہوں نے کیا تاکہ ایران کے جو نظام ہے، سائبر نیٹ ورک ہے، اس کو جیم کیا جا سکے. اسرائیل نے بھی F-35 جو اس کے اسٹیلتھ جیٹ طیارے ہیں، آئرن ڈوم اس کا جو نظام ہے پیٹریاٹ میزائلز کا، اس کو ڈیوڈس سلنگ بھی کہتے ہیں. پھر اسپائک میزائلز ہیں، AI ٹارگیٹنگ سسٹمز ہیں جس کے ذریعے آپ دوسرے اپنے دشمن ملک کے دفاعی نظام کو، مالیاتی نظام کو مفلوج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایران نے کیا کہ ایران نے شاہد ڈرونز، فتح بالسٹک میزائلز، ہائپرسونک میزائلز، کروز میزائلز، سائبر خیبر شکن
ایک نام ہے اس ایک میزائل کا، وہ استعمال کیا. پھر سب سے بڑا ہتھیار جو ایران کے پاس ہے وہ اسٹریٹ آف ہرمز ہے، یعنی آبنائے ہرمز، جہاں پہ اس نے کہہ دیا کہ ہم وہاں پہ بارودی سرنگیں بچھا رہے ہیں تو یہاں کوئی آنے کی جرت نہ کرے. اب تک کوئی 13 جہازوں پہ حملہ بھی ہو چکا ہے، اور ایرانی پاسداران نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے جرالڈ فورڈ جو ایک امریکی طیارہ بردار جہاز ہے اس کو بھی نشانہ بنایا ہے. اور ایک آخری حربے کے طور پہ آبنائے ہرمز کو استعمال کرنا جو ہے ایران کے منصوبے میں شامل ہے کہ جب بہت ہی بے بس اگر ہو گیا تو پھر اس کے پاس جو 5-6 ہزار کے قریب بارودی سرنگیں موجود ہیں وہ اس آبنائے ہرمز میں بچھا دیں گے، اور یوں وہاں سے جو دنیا بھر کی تیل کی کوئی اس علاقے کی کوئی 20% کے قریب جو تیل کی سپلائی ہے وہ خاصے عرصے کے لیے بند ہو جائے، کیونکہ اگر 2-3 ہزار بارودی سرنگیں بچھا دی گئیں تو ان کی صفائی کے لیے کئی سال لگ جائیں گے. اب ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح ایران نے بھی مسلسل اپنے جو مخالفین ہیں اس کے ٹیکنالوجی ہبس کو، گوگل، مائکروسافٹ، امیزون، اور پھر ساتھ میں یہ بھی اس نے کہا کہ امریکہ سے اور مغربی ممالک سے جڑے ہوئے جتنے بھی بینک ہیں اور جتنے بھی ڈیٹا نیٹ ورکس ہیں جن کا بھی ہم نے نام لیا، مائکروسافٹ، گوگل وغیرہ، وہ بھی، اور تجارتی بینک جتنے بھی ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا جائے گا، کیونکہ یہ ہمارے خلاف جو جنگ ہے اس کو فائنانس کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اب دنیا اس وقت اس نئی جنگ کے خوف میں مبتلا ہے، اور اس کی پیشگوئی الوین ٹافلر نے 1991-92 میں کر دی تھی. خاص طور پہ پھر جو آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی ہیں، ایران کے نئے لیڈر، انہوں نے جو تازہ ترین اپنا پہلا باضابطہ خطاب کیا ہے، اس کی بنیاد پہ دنیا پہ جو خوف طاری ہے، دنیا کی معیشت پہ، سیاست پہ، اس میں مزید اضافہ ہو گیا ہے. کیونکہ مجتبیٰ خامنہئی نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنے میناب کی اسکول کی بچیوں سمیت تمام شہداء کے خون کا بدلہ یقیناً لیں گے. آبنائے ہرمز بند رہے گی. دشمن پر دباؤ برقرار رکھنے کے لیے ہم اس کو بند رکھیں گے، اور ضرورت پڑی، انہوں نے نہیں کہا لیکن یہ بار بار پاسداران والے کہہ رہے ہیں کہ ہم بارودی سرنگیں وہاں پہ بچھائیں گے، اور بنیادی مقصد ہے کہ وہاں سے تیل کی سپلائی کو روکنا. اور پاسداران کے کمانڈر نے تو یہ بھی کہا ہے کہ ہماری کوشش ہوگی کہ تیل کی قیمتیں $200 فی بیرل تک پہنچ جائیں، تو پھر دنیا کو پتہ چلے گا کہ ایران کے ساتھ لڑائی مول لینے کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے. ساتھ میں مجتبیٰ خامنہئی نے یہ بھی کہا کہ ہم اب نئے محاذ کھولیں گے، اور اگر جنگ نہ رکی اور امریکہ اور اسرائیل نے یہ اپنے حملے بند نہ کیے، امریکی اڈے ہم بند کروائیں گے. یہ بھی ایک وارننگ دی ہے کہ پورے خطے میں اپنے فوجی اڈے بند کریں اور یہاں سے نکل جائیں، ورنہ انہیں مسلسل نشانہ بنایا جائے گا. مزاحمتی محاذ کے ساتھ اتحاد. ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ حزب اللہ، حوثی اور عراقی گروپ ایران کے بہترین دوست ہیں، اور ان کے ساتھ مکمل یکجہتی ہے ہماری ایران کی. اور ساتھ میں مجتبیٰ خامنہئی نے پھر قومی اتحاد کی بھی اپیل کی کہ تمام گروہوں سے کہا کہ وہ اختلافات بھلا کر اکٹھے رہیں. اس کا مظاہرہ تو میرا خیال ہے ایرانی ابھی مسلسل کر رہے ہیں، 2-3 دن پہلے بھی، اور آج جو جمعے کے اجتماعات ہیں اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ امریکی اسرائیلی حملوں سے ایران میں وہ خوف نہیں پایا جاتا جس خوف کا مظاہرہ اسرائیل یا دوسرے خلیجی ملکوں میں دیکھنے میں آ رہا ہے. کیونکہ اس ناجائز غیر قانونی جنگ نے لگتا ہے کہ قدیم تہذیب و ثقافت کے علمبردار جو ایرانی قوم ہے اس کو متحد کر دیا ہے. اور لگتا یہ ہے کہ بہت جلد چند دنوں میں میرا خیال ڈونلڈ ٹرمپ ان کے ساتھیوں کو اس معاملے پہ اپنی جنگ کی حکمت عملی پہ نظر ثانی کرنی پڑے گی. کیونکہ دنیا، امریکہ، مسلسل یہ جو ڈسرپشن ہو رہی ہے اس وقت انرجی سپلائی میں، اور پھر اشیاء اور افراد کی نقل و حمل میں، یعنی ایویشن اور شپنگ انڈسٹری جس طرح اس وقت ایک کھڑی ہو گئی ہے،
خاص طور پہ گلف کے علاقے میں کوئی بھی اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور خاص طور پہ پھر پاکستان جیسے چھوٹے ممالک ہیں وہ بھی اس خوف میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ اگر 8-10 دن یہ مسئلہ اور جاری رہا تو پھر کیا بنے گا پاکستان کی انرجی سپلائی کا. یعنی جو جنگ ایران پر مسلط کی امریکہ اور اسرائیل نے، اس کا خمیازہ پھر پاکستان جیسے چھوٹے ملکوں کو بھگتنا پڑے گا، اور یہ ایک خوفناک کا منظرنامہ ہے جو ابھر رہا ہے، کم از کم آج کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے. بہت بہت شکریہ.